الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح سے میں پڑھا ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں بلند آواز سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر کلامنا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذکر میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی متعدد آیات مقدسہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 پیش کر رہا ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کی گئی ہے، اور اگلی کتابوں میں جیسے توریت ہے یا انجیل ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر تھا اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہی کا چرچا ہے آسماں پر، زمیں پہ بھی ذکر ہے انہی کا، ہر ایک گل میں ہر ایک کلی میں مہک انہی کی بسی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جو پڑھتے ہیں اٹس امیزنگ کہ میلاد مصطفیٰ جس کا چرچا ہم اپنی نعتوں کے ذریعے کرتے ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے ایکشنز کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے ری ایکشنز کے ذریعے کرتے ہیں، وہ چرچا تو اگلے امتی بھی کرتے رہے ہیں۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کا وہ جو کلام آپ نے سنا، ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ تو ہر نبی دنیا میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشخبری لے کر کے ہی آتے تھے، اور وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مگر ایک اور ہیں جو آنے والے ہیں، ان کا انتظار کرو، اور جب وہ آئیں گے تو سب کو ان کی اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء جو بتاتے تھے تو ان کے ساتھ جو کتابیں ہوتی تھیں، آسمانی کتابیں، اس میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف لکھے ہوئے آلریڈی موجود تھے جو قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے سمجھے ہیں، سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھے ہیں۔ انشاءاللہ سورہ اعراف کی اس آیت نمبر 157 کے ذریعے سے ہم کچھ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اور قرآن کریم میں تو ہے ہی ہے، توریت شریف میں اور انجیل شریف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کیسے لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے ہم ایک نعت مصطفیٰ سن لیتے ہیں، اور نعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ
وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، سکون دل عاشقاں رہے ہیں، سکون دل عاشقاں رہے ہیں۔ ہر ایک سمت ہے نور ہی نور چھایا، ہر ایک سمت ہے نور ہی نور چھایا، ملائک کے وہ درمیان رہے ہیں، ملائک کے وہ درمیان رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں۔ سبھی انبیاء نے یہ مژدہ سنایا، سبھی انبیاء نے یہ مژدہ سنایا، وہ لولاک کے رازداں رہے ہیں، وہ لولاک کے رازداں رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، انہی سے یہ سب کچھ، انہی کا ہے سب کچھ، انہی سے یہ سب کچھ، انہی کا ہے سب کچھ، کہ مختار کون و مکان رہے ہیں، کہ مختار کون و مکان رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، ان کی غلامی یہ تو بادشاہی ہے، ان کی غلامی یہ تو بادشاہی، شہنشاہ ہر انس و جاں رہے ہیں، شہنشاہ ہر انس و جاں رہے ہیں، حریص علیکم جو فرمایا رب نے، حریص علیکم جو فرمایا رب نے، کہ امت کے وہ مہربان رہے ہیں، کہ امت کے وہ مہربان رہے ہیں، وہ میزان و پل ہو کہ ہو جائے کوثر، وہ میزان و پل ہو کہ ہو جائے کوثر، جہاں ہے ضرورت وہاں رہے ہیں، جہاں ہے ضرورت وہاں
شفاعت کا باندھے ہوئے سر پہ صحرا، شفاعت کا باندھے ہوئے سر پہ صحرا، ہمیں لینے سوئے جنا رہے ہیں، ہمیں لینے سوئے جنا رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، خدا کے غضب سے بچانے کو رضوان، خدا کے غضب سے بچانے کو رضوان، یہ دیکھو میرے پاس باں رہے ہیں، یہ دیکھو میرے پاس باں رہے ہیں، اے رضوان نہ رضوان کو روکو وہ دیکھو، اے رضوان نہ رضوان کو روکو وہ دیکھو، میرے شافع مذنباں رہے ہیں، میرے شافع مذنباں رہے ہیں، وہ محبوب رب جہاں رہے ہیں، سکون دل عاشقاں رہے ہیں۔ سب مل کر کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ جو نعت ہم نے سنی، یہ بھی میں نے ریسنٹلی لکھی تھی سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد مقدس کے تعلق سے، جس میں آپ نے یہ باتیں سنی۔ اب آئیے ہم قرآن پاک سے نعت سنتے ہیں، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، اور آپ اس کو غور سے بالکل ادب کے ساتھ سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول، بے پڑھے،
غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا ایک مجموعہ ہے، ایک نعت نہیں ہے۔ یہ آیت صرف ایک نعت نہیں ہے بلکہ نعتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے، حضور کے ذکر کا بھی ذکر ہے جو توریت میں ہے، جو انجیل میں ہے۔ اول تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لقبوں سے یاد فرمایا۔ اگر آپ آیت کو دیکھیں گے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا اور امی بھی فرمایا۔ تو وہ ذات ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہے، یعنی رب سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچانے والی وہ ذات ہے، اور مخلوق کے گناہ اور قصور خالق سے معاف کرائے۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ یعنی وہ رسول ہیں جو واسطہ ہے ہمارے لیے اللہ کے تک پہنچنے کا، اور پھر رب سے فیض لے کر وہ مخلوق تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر مخلوق کے گناہ خالق سے معاف کروا رہے ہیں، یا مخلوق کو شرک سے محفوظ فرما رہے ہیں، کفر سے بچا رہے ہیں، اور پھر اللہ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت کمال درجے کی موجود ہے کہ عرب جیسے ملک میں جلوہ فرمائی آپ کی ہوئی، اور جب تشریف لائے تو کسی کو صدیق بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو غنی بنا دیا اور کس کو مولا علی بنا دیا۔ کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے، کچھ نہ ہونے پر جو ان کے حاجب در ہو گئے، وہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نبی اور امی کا جو ترجمہ یہاں پر ہے، آپ کو رسول بھی اللہ نے یہاں پر فرمایا اور نبی بھی فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ کیا ہی خوبصورت ترجمہ ہے اور کیا ہی بہترین یہ ترجمہ ہے، صحیح ترجمہ ہے۔ اصل میں نبع جو ہے یہ لفظ ہے عربی کا جس کے معنی ہے خبر۔ جیسے اگر آپ عربی میں اگر نیوز دیکھیں گے، چینلز جو نیوز چینلز آتے ہیں تو اس میں نیوز کو نبع ہی لکھا جاتا ہے، تو نبع کے معنی خبر کے ہوتے ہیں، اور نبی کی جو منفرد جو خبر ہوتی ہے بطور خاص غیب ہی کی خبر ہوتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوا کہ غیب کی خبر، نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے۔ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ خبر کے معنی میں دوسری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ صاد کی آیت نمبر 67 اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، تم فرماؤ اے محبوب، تم فرما دو یہ قرآن ایک عظیم خبر ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ نبأ آیا، قرآن کو ایک عظیم خبر کہا گیا۔ ایک اور جگہ پر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ یہ انباء اصل میں خبریں، یہ پلورل ہے، نبا انباء، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 دیکھ لیجئے، فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، تو جب آدم نے انہیں اشیاء کے نام بتائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتوں میں یہ لفظ خبر کے معنی میں مذکور ہے، آیا ہے۔ اب اگر
یوں مطلب لیا جائے کہ غیب کی خبریں دینے والے، یا یوں مطلب لیا جائے کہ غیب کی خبریں دیے ہوئے، تو رسول غیب کی خبریں دیتے بھی ہیں، اور رسول وہ ہیں، نبی وہ ہیں، نبی غیب کی خبریں دیتے بھی ہیں، اور نبی وہ ہے جن کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ دونوں معنی کی تائید جو ہے وہ قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ جیسے ایک آیت ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی، آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا جو حصہ جو یہاں پر ریلیونٹ ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ وقت پر ہم اپنا بیان مکمل کر سکیں۔ اے میرے حبیب، میرے بندوں کو خبر دو۔ دوسری جگہ پر سورہ آل عمران آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے قل اُنَبِّئُکم، اے محبوب آؤ کیا میں تمہیں بتا دوں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو ارشاد قرآن پاک میں آیا سورہ آل عمران آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے امتیوں سے کہ تم جو گھر میں کھاتے ہو وہ بھی میں تم کو بتا سکتا ہوں، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، وہ بھی تم کو بتا سکتا ہوں کہ تم نے کیا رکھا ہے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے خبردار یعنی اللہ نے بتایا۔ ان تمام آیتوں کے ذریعے سے ہم نے یہ معلوم کر لیا کہ نبی غیب کی خبریں دیتے بھی ہیں اور نبی کو غیب کی خبریں دی بھی گئی ہیں۔ حقیقت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام غیب کی خبریں دینے والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی ہونا اعلیٰ مرتب ہے، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑے مراتب میں سے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھنے والے اور اس کی طرف سے خبر دینے والے ہیں۔ تو ہم نے لفظ نبی کی چھوٹی سی گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب بتانے والے یا غیب کی خبر دینے والے۔ اب اس کے بعد جو لفظ آیا وہ ہے امی۔ امی کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں فرمایا ہے وہ ہے بے پڑھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ارشاد کے مطابق یہ ترجمہ ہے۔ اور امی ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں حضور نے، اور کتاب وہ لے کر کے آئے جس میں اولین اور آخرین اور غیبوں کے علوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے، قرآن پاک کی آیت ہے نا تمہارا رب بڑا کریم ہے، اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ رحمان کی جو پہلی آیت ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، سبحان اللہ۔ تو حضور دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کو خود اللہ نے اپنے فضل سے پڑھایا۔ تو اس لیے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ امی ہیں، بے پڑھے ہیں، دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتبے ہیں ان کو کوئی انسان تو کیا کوئی فرشتہ بھی آپ کے درجے کو نہیں جان سکتا، اور جو انسان کے الفاظ نکلتے انسان کے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف کرنی چاہیے ہونی چاہیے وہ ان الفاظ کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے فضائل تک ہمارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر ہیں، نعت گو شاعر، نعت لکھا کرتے تھے، ان کی وہ جو مشہور ربائی ہے وہ آپ نے سنی ہے نا، کہ جس کو ہم نعت شریف میں اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اللَّهَ اللَّهَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اللَّهَ اللَّهَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ
كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله، يا رسول الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، اور یہ ساری صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. آگے اللہ نے فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اہل کتاب مطلب جو انجیل کو مانتے تھے، جو توریت کو مانتے تھے، جو زبور کو مانتے تھے، تو اسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی اس نبی کی آمد کا تذکرہ لکھا ہوا ہے نا، تم پھر بھی نہیں جانتے، پھر بھی نہیں مانتے. یہ دیکھیے کہ حضور کا چرچا کب سے ہو رہا ہے، ان کی میلاد کا چرچا کب سے ہو رہا ہے، ان کی آمد کا چرچا کب سے ہو رہا ہے، ان کے آنے کا چرچا کب سے ہو رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے پاس توریت میں، انجیل میں آپ کی نعت و صفت اور نبوت لکھی ہوئی پاتے ہیں. اب توریت میں کیا لکھا ہوا؟ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف پوچھے، معلوم کیے، دریافت کیے جو توریت میں مذکور ہیں. اب ان سے کیوں پوچھا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام، حضرت کعب احبار، یہ جو صحابہ تھے، یہ اسلام لانے سے پہلے یہ یہودی علماء تھے، مطلب یہود کے بہت بڑے عالم تھے یہ، اور یہ سب پڑھتے تھے اپنی کتابوں میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پڑھتے تھے، تذکرہ پڑھتے تھے، صفات پڑھتے تھے، نبوت کی بات پڑھتے تھے. تو ان کو یہ پتہ تھا کہ جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں ویسے ہی اوصاف توریت میں بھی ہیں اور انجیل شریف میں بھی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف قرآن کریم میں آئے ہیں انہی میں سے کچھ اوصاف توریت میں بھی مذکور ہیں. اس کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اے نبی ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر اور امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا. اللہ اللہ، قرآن پاک میں بھی آیت آپ نے سنی ہوگی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. سبحان اللہ، یہی تو توریت میں بھی لکھا ہے، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے حاضر ناظر بنا کر بھیجا، اور ہم نے تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تمہیں اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور لکھا ہے توریت میں کہ امیوں
کا نگہبان بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، تم میرے بندے اور میرے رسول ہو۔ دیکھیے ہم اپنے کلمہ میں یہی پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، خاص بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہی لکھا ہوا ہے کہاں پر؟ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ بد خلق ہو نہ سخت مزاج ہو۔ اللہ اللہ، اگر آپ قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں گے، اللہ فرماتا ہے لنت لہم، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اطراف یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگوں کا تم جو یہ جمگھٹا دیکھتے ہو، لوگ تمہارے پاس قریب ہوتے ہیں، تم سے ملنے کو مچلتے ہیں اور تم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، وجہ کہ تم نرم مزاج ہو۔ اور یہی لکھا ہے تورات شریف میں، بد خلق نہیں ہو، اخلاق تمہارے بہت بہترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خوبو بڑی عظیم ہے۔ سبحان اللہ، تمہارا کیریکٹر بہت عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ بازاروں میں آواز بلند کرنے والے ہو، نہ برائی سے برائی کو دفع کرنے والے ہو، بلکہ خطا کاروں کو معاف کرتے ہو اور ان پر احسان کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کیا بتاؤں میں آپ کو، آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو تیرا جانی دشمن ہے وہ تیرا جگری دوست بن جائے گا، مگر یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا، صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ صبر بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا، بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، تورات شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ آپ برائی سے برائی کو دفع نہیں کرتے، مطلب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ پھر برائی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کرتے ہیں، اور خطا کاروں کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور لکھا ہے تورات شریف میں حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کے اوصاف کا تذکرہ تورات شریف میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر تم احسان فرماتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے غیر مستقیم ملت کو، جو ادھر ادھر بھٹکی ہوئی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی جو ملت ہے، اس کو اس طرح راست نہ کر دے، اس طرح ان کو سیدھا نہ کر دے کہ لوگ صدق و یقین کے ساتھ پڑھنے لگیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہی تم کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمہاری بدولت اندھی آنکھیں آنکھ والی ہو جائیں گی، بہرے کان سننے والے بن جائیں گے، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل یہ کشادہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صفات میں تورات شریف کا ایک اور مضمون بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دوسرے الفاظ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات شریف میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ توریت شریف کی یہ جو الفاظ آئے وہ ہیں، میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا. اللہ اکبر، ہر خوبی کے قابل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام فرما دیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرما دیا. ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب اور وقار کو ان کا لباس بتاؤں گا. حضور ہمیشہ مطمئن رہا کرتے اور اپنا وقار کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. اور طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر بناؤں گا، حکمت کو ان کا راز بناؤں گا، صدق و وفا کو ان کی طبیعت بناؤں گا، عفو و کرم کو ان کی عادت بناؤں گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود. تو عفو کرم کو ان کی عادت بناؤں گا، عدل کو ان کی سیرت بناؤں گا، اظہار حق کو ان کی شریعت بناؤں گا، ہدایت کو ان کا امام اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا. سبحان اللہ. احمد ان کا نام ہے، اور یہ آیت قرآن پاک میں نام احمد کی آئی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد جو عرش پر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرماتے ہیں میں تم کو اس رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے توریت میں بھی یہ لکھا کہ احمد ان کا نام ہے. مخلوق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ، تو شمع رسالت ہے. پیتے ہیں تیرے در کا، کاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، آقا تم آئے چھٹی بازی، رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ، کر ڈالا تھا بت خانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا. بولو سبحان اللہ. تو احمد ان کا نام ہے. مخلوق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و منزلت عطا کروں گا. انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت اور فقر کے بعد دولت اور تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا. انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مشتبہ خواہشوں اور
غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ لکھا گیا ہے توریت شریف میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، ہمیں اللہ نے فرمایا، ہم سے، امت مصطفیٰ سے، اور یہ پہلے لکھا گیا تھا توریت میں کہ ان کی امت کو سب سے بہترین امت کروں گا، تمام امتوں سے بہترین امت بناؤں گا۔ یعنی ان کے صدقے میں ہمارا چرچا بھی پہلی آسمانی کتابوں میں ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم سے پہلے آنے والی جو امتیں ہیں ان کو ہماری فضیلتیں بیان کی جا رہی، یہ صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف، اور ایک حدیث شریف میں لکھا ہے کہ توریت شریف میں ایسا لکھا، وہ کیا ہے دیکھیے، میرے بندے احمد مختار، ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے، ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی حضور کو احمد مختار جو فرمایا، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ کچھ ایسے عاشقان مصطفیٰ ہیں جن کے دروازے پر ایک تختی لگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یا داخل الدار صلی علی النبی المختار، اے گھر میں داخل ہونے والے نبی مختار پر درود بھیج اور پھر گھر میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی کچھ تختی ہم اپنے گھر کے دروازوں پر بھی لگا دیا کریں اور وہاں درود شریف لکھ دیں، تاکہ ہر آنے والا درود شریف پڑھے اور گھر میں آئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو، لیکن اگر گھر میں ہو بھی تب بھی نبی کو سلام کرو، اور گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر اور سلامتی نازل ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے بندے احمد مختار، ان کی ولادت کی جگہ مکہ مکرمہ، کون شہر مکہ میں صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو، غیب سے ندا آئی، آمنہ مبارک ہو، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے۔ یا نبی چلے آؤ، انتظار کرتے ہیں، یا نبی چلے آؤ، انتظار کرتے ہیں، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے، آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے۔ بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ، مکی کا بھی ذکر ہے اور مدینے کا بھی ذکر ہے۔ میرے آقا مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا، مکی مدنی جنت کے دھنی، مکی مدنی جنت کے دھنی، تم دونوں جہاں کے ہو مختار، موری
نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، موری لاج تمہارے ہاتھ، سرکار موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، موری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین، بولو صلی اللہ سید المرسلین، صلی اللہ سید المرسلین۔ اور ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے، اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اندیا ہم کو یوں بھی دیا کہ بہترین دعا الحمدللہ ہے، ہم کو ہر حال میں الحمدللہ کہنے کا حکم ہے، کھانا کھاؤ تو الحمدللہ، پانی پیو تو الحمدللہ، ٹھوکر لگے تو بھی الحمدللہ، کوئی کام پورا ہو جائے تو بھی الحمدللہ، شکر کرنا ہو تو الحمدللہ، نماز شروع کرو تو الحمدللہ رب العالمین، دعا مکمل کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا بلندی پہ چڑھو تو اللہ اکبر، نیچے اترو تو سبحان اللہ، اور ہموار زمین پہ چڑھو الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو ہر حال میں یہ امت اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے، یہ توریت شریف میں لکھا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے صدقے میں ہمارا چرچا بھی آسمانی کتابوں میں ہو رہا ہے۔ ہوا یہ رہا، علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں کچھ نہ کچھ آلٹریشنز کرتے رہے، تراش خراش کرتے رہے، کیونکہ قرآن شریف جیسا اوریجنل آج بھی اور قیامت تک رہے گا، ایسے ان کتابوں کا معاملہ نہیں ہوا، اور بڑی ان کی کوششیں یہ رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں نہ رہنے دیں۔ توریت انجیل وغیرہ ان کے ہاتھ میں تھیں، اس لیے اس میں ان کو کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے بعد بھی موجودہ زمانے کی جو بائبل ہے، انجیل جس کو یہ لوگ بائبل کہتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ ہی گیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عہدہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کے انجیل کے چیپٹر نمبر 14 کی ورس نمبر 16 میں باب 14 اور آیت نمبر 16 اس میں یہ لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، معاذ اللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں ان کو، لیکن وہاں یہ لکھا ہے تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ اب یہ مددگار بخشے گا، اس پر ایک انہوں نے حاشیہ لگایا، اور اس میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ وہ تمہارے وکیل ہوں گے یا شفیع ہوں گے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو، یعنی شفاعت کرنے والا ہو، اور ابد تک رہے، یعنی ان کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، وہ جب ان کا دین آئے تو پھر اسلام ہی ہو، اللہ کا دین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ایسا آنے والا کون ہے، اور ایسا کون سا دین ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے سوائے اسلام کے؟ پھر اس کے بعد 29ویں اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے یعنی آنے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب وہ آ جائے تو تم یقین کرو، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے جیسا نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ آج کچھ پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نبی کو اپنے جیسا کہنے لگ گئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، لیکن انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ کیسی صاف بشارت ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا، کیسا شوق دلایا، اور دنیا کا سردار آتا ہے یہ کہنا، یہ اصل میں ہم جو کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی کا ٹرانسلیشن ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سید عالم ہوں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے، اور ان کے حضور کمال ادب اور عاجزی ہے کہ ہم سب چھوٹے ہیں، حضور بڑے ہیں، سبحان اللہ۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ پھر اسی کتاب کے چیپٹر نمبر 16 کی 7ویں آیت یہ ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے کہتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، اور اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کا ظہور اسی وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں۔ پھر اسی کی 13ویں آیت ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اللہ اکبر، اپنی طرف سے نہیں کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ محبوب جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یعنی وہ نبی کے معنی میں نے بتایا نا کہ غیب کی خبریں دینے والا، غیب بتانے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس میں یہی صاف بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیبی علوم تعلیم فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ اور ایک جگہ سورہ تکویر میں آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ غیب بالکل اللہ کی عطا سے کھول کر کے بتاتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں امت کو دیا کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں۔ آگے آیت کا جو حصہ ہے نا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یعنی جو حلال اور طیب چیزیں، کچھ ایسی حلال اور طیب چیزیں تھیں جو بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حلال فرما دیں گے، پر ہم پر حلال فرما دیں گے۔ اور بہت سی خبیث اور گندی چیزیں وہ جو کرتے ہیں بنی اسرائیل، وہ ہم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام کر دیں گے، جو انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ہیں گندی چیزیں۔ یعنی سمجھو جانوروں کی چربی وغیرہ ان کے لیے حلال نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لیے حلال ہوئی۔ اسی طرح شراب وغیرہ گندی چیزیں ان پر حلال تھیں، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمارے لیے اس کو قیامت تک کے لیے ناجائز اور حرام فرما دیا۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ بوجھ سے مراد سخت تکلیفیں ہیں، جیسا کہ توبہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ ان کے لیے تھا۔ جن اعضاء سے گناہ ہو جائیں وہ بدن کے اس حصے کو کاٹ ڈالنا، اور بدن کے جس بدن کو یا کپڑے کے جس مقام کو نجاست لگ جائے اس کو کینچی سے کاٹ ڈالنا، غنیمتوں کو جلانا، اور گناہوں کا مکانوں کے دروازوں پر ظاہر ہونا۔ یعنی اگر کوئی گناہ کرتا تھا رات کی تنہائی میں، اس امت کی بات کر رہا ہوں، تو دروازے پر اس کے صبح لکھا ہوا ملتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ ہمارے تو گناہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں یہاں بھی چھپا، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، انشاءاللہ وہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت یہاں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر سے بوجھ دور فرماتے ہیں۔
آپ دیکھیں گے کہ کچھ صفات یہاں پر جو بیان کی گئی ہیں، پہلی تو یہاں پر یہ تھی کہ وہ سچائی کی راہ دکھائیں گے، اور پھر حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا۔ تیسری صفت یہ کہ منع کرتے ہیں بری باتوں سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کام وہی ہے جس کو اچھوں کے سردار نے جائز کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور برا کام وہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرماتے ہیں، اور پانچویں صفت یہ ہے کہ بری چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حلال اور حرام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ آپ شارع ہیں، یعنی صاحب شریعت ہیں اور مالک شریعت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اسی طرح جو بات عرض میں کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، جیسے کہ جانوروں کی چربی وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ حلال ہوئیں۔ اسی طرح شراب وغیرہ جو گندی چیزیں تھیں وہ ان پر حلال تھیں، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ ان پر سے بوجھ دور فرماتے ہیں، یعنی پہلے جو سخت احکام تھے جس سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مثلا مال کا چوتھائی حصہ 1/4 آف دی انکم اس کو زکوٰۃ میں دینا ہوتا تھا۔ ابھی کتنا ہے؟ 2.5% ہے صرف۔ وضو کی جگہ تیمم نہیں تھا پہلے، لیکن اس امت کے لیے تیمم کو عطا فرما کر آسانی کر دی گئی، پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ نماز کے لیے عبادت خانہ جو ہوتا تھا وہیں جانا پڑتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی، اگر جنگل میں بھی کہیں کوئی ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرے یا تیمم کرے، نماز پڑھ لے۔ یہ آسانی بھی ہمارے لیے۔ مال غنیمت اگلی امتوں پر حلال نہیں تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ جسم یا کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو جلا دینا یا کاٹ ڈالنا، یہ اگلی امتوں پر تھا، ہمارے لیے مشکل آسان کر دی گئی، ہمیں پانی سے دھونے کی اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دی گئیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری سے یہ ساری چیزیں اللہ نے اس امت کے لیے عطا فرمائیں۔ تو یہ امت مسلمہ کو جو بھلائیاں ملیں، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کس طرح سے ہونی چاہیے، اعتقادی طور پر بھی ہو، عملی طور پر بھی ہو، قولی طور پر بھی ہو، زبانی بھی ہو، فعلی یعنی عمل کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے بھی ہو، ظاہری بھی ہو، باطنی بھی ہو، ہر طرح سے لازم ہے، بلکہ رکن ایمان ہے۔ اسی لیے اعلیٰ کا جو شعر ہم بار بار پڑھتے ہیں، جو ربائی، کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو حضور کی تعظیم کی جائے اور ان کی مدد اس طریقے سے کی جائے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور کی پیروی کریں، نور کی پیروی کریں، ان کے ساتھ جو وہ نور آیا، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والے میرے مصطفیٰ جو نور لائے وہ قرآن ہے۔ اس نور سے قرآن شریف مراد ہے، جس سے مومن کا دل روشن ہوتا ہے اور جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے اور علم و یقین کی روشنی پھیلتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا و آخرت میں بھلائی لکھ دینے کی دعا اپنی امت کے لیے فرمائی کہ اے اللہ میری امت کے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شان تو میرے محبوب کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے فضائل اور امت کے فضائل مناقب انہیں سنا دیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہلے بھی عالم میں مشہور تھی، مگر اس امت کی نیکیاں شائع کر دی گئی تھیں، یہ نیکیاں بتا دی گئی تھیں، پہلے مشہور کر دیا گیا تھا، لیکن گناہوں کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صحابہ کرام کے نام بھی
بتا دیے گئے تھے، مشہور کر دیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 21 میں فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ ان کی صفت توریت میں مذکور ہے، کس کی؟ صحابہ کی، اور ان کی صفت انجیل میں بھی مذکور ہے۔ تو اس امت کا کیا کہنا؟ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو نیک راہ پر رکھے، میلاد مصطفیٰ کی برکت عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی حاضری اور بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے ساتھ اللہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔